حضرت مجدد الافسانی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ جمعیت خاطر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول اور متعلقین کا غم اللہ کے سپرد کر شیخ سعدی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل عبادت گزار بغیر گھر کے دروازے کی مانند ہے۔ ابو علی سینا فرماتے ہیں کہ بہترین قول ذکر، بہترین خصلت حلم اور بہترین فعل عبادت ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ اگر عبادت پرندہ ہوتی تو نماز اور روزہ اس کے پر ہوتے۔ حضرت وہب بن ورد فرماتے ہیں کہ تم اپنی عبادت پر ثواب کی آرزو سے بچتے رہو، کیونکہ اس کا مردود ہونا مقبول ہونے کی نسبت اقرب ہے۔ حضرت یزید بن ہارون رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شب بیداری میں غور کیا تو دیکھا کہ چوکیدار تمام رات چند روپیوں کے بدلے نگہبانی اور شب بیداری کرتے ہیں، تو کیا تم ایک رات کی عبادت کے بدلے جنت چاہتے ہو، ایسی عبادت کے ساتھ کہ وہ چند روپیوں کے برابر بھی نہیں ہے؟ علامہ عنایت اللہ مشرقی فرماتے ہیں کہ عبادت کا منشا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے غلام بن جاؤ، اس کے احکام پر شب و روز عمل کرو، میدان میں کٹ مرو مگر پیٹھ نہ دکھاؤ، اور فرقہ بندی چھوڑ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ حضرت سید محمود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سالک شہرت کی خاطر عبادت اور ریاضت کرتا ہے تو وہ کاذب ہے، اور اگر شہرت کے ڈر سے عبادت اور ریاضت ترک کرتا ہے تو وہ ریاکار اور منافق ہے۔ عبادت ایسی کرو کہ جس سے تمہاری روح کو مزہ آئے، جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے گی وہ عاقبت میں کیا اجر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم تصور رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جس عبادت میں ریاکاری ہو وہ دربار خداوندی میں قبول نہیں ہوتی۔ بدخوئی ایسا بڑا گناہ ہے کہ کوئی عبادت سود مند نہیں ہوتی۔ کامیابی اس کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عبادت کرے اسے کامیابی بھی ضرور مل جائے۔ یہ تو صرف اس کو نصیب ہوتی ہے جس کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔